چاہوں گی وہ آزادی صحافت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ عوام کی جو ہے آواز ہوتا ہے، اور وہ سچ اور جھوٹ کا جو فرق ہے وہ عوام تک پہنچاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے جو اس برادری کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے، جو ان پہ پابندیاں لگیں، جو آزادی رائے کے اوپر جو پابندیاں لگیں، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے چونکہ میں اس جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کا ساتھ دیا ہے، اور تنقید چاہے جتنی بھی ہم پر ہوئی ہے ہم نے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کی ہے، اور کبھی وکٹمائزیشن کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں گئی۔ یہ ایک ہمارا پلس پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے اس کو اجاگر کرنا چاہوں گی۔ باقی جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، معاشی جو حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، وہ پاکستان ایک بہت بڑے جو ہے بحران سے نکلا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف چل پڑے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا صوبہ جو ہے ابھی بھی جو ہے ایک گرفت میں ہے، جس سے ہمیں میں اس میں چونکہ آپ لوگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں تو میں اس کو ایک سیاسی رنگ اگر نہ دیں آج کی گفتگو تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے توسط سے عوام تک پہنچانا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ جو بلین ٹری سونامی کا جو پورا قصہ تھا، ہمارا خیبر پختونخوا کے بیشتر جنگلات آپ کے مشاہدے میں آئے ہوں گے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے زیادہ واقعات ہوئے آتش زدگی کے پورے جنگلات جو ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں رہے، اور ہفتوں رہے، ایک دن نہیں، دن نہیں، ہفتوں یہ آگ جلتی رہی۔ اور بلین ٹری سونامی کے درخت تھے یا نہیں تھے، لیکن جو ہمارا سرمایہ تھے، جو اصل ہمارے جنگلات تھے، وہ بھی نظر آتش کر دیے گئے یا ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ ایک درخت جو ہے وہ بڑی محنت سے اور بڑے سالوں میں جا کے وہ اتنا قد نکالتا ہے، اور ایک عمر کے بعد وہ اتنی ہائٹ پر جاتا ہے۔ تو جس بے دردی سے جس نے بھی کیا، ہمارے جنگلات کا یہ بہت بڑا نقصان ہے، ہماری ماحولیاتی جو آلودگی ہے وہ اس میں بھی اس نے ایک جو ہے بہت بڑا اضافہ کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی تحقیقات ہم چاہتے ہیں کہ ہو، اس کا ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ ان آتش زدگیوں کے پیچھے کون سے محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں کہ ایک نہیں مطلب 400-500 مقامات پہ اگر آتش زدگی ہو جاتی ہے اور نظر آتش ہو جاتے ہیں پورے پہاڑ کے پہاڑ، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تو یہ عوام کا بھی، ہمارا بھی اور ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ یہ آخر کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور جس کسی نے بھی کیا ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ دوسری ایک دو باتیں جو ہیں یہاں کے حوالے سے، ایبٹ آباد کے خاص کر کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے شعبہ صحت جو ہے خیبر پختونخوا کا، یہ منسٹری جو تھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی 2008 سے لے کے 2013 تک۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں بہت سارے ہیلتھ انیشیٹوز ہوئے، کافی ہسپتال اور چیزیں یہاں پہ بنائی گئی، لیکن اب ہم نے دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں بھی آیا ہے کہ ہسپتالوں کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہے، خاص کر کے جو پبلک سیکٹر کے اسپتال ہیں وہ دن بدن ان کی حالت جو ہے دگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے تشویش کا باعث ہے۔ ہم کیونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو ایبٹ آباد میں اتنے بڑے اسپتال اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ وہ اس بدحالی کا شکار ہوں اور عوام اس سے مستفید نہ ہو سکیں۔ دوسری جو ایک الارمنگ بات ہے وہ بھی آپ کے توسط سے میں چاہوں گی، وہ میں نے اخبار میں دیکھا کہ پبلک سکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، تقریباً کوئی 800 تھے یا اسی نمبر میں سکول ہیں جو کہ پرائیویٹ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر سب کچھ ہی پرائیویٹائز ہو جائے گا، سکول بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے، اسپتال بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے، تو جو غریب کا بچہ ہے وہ کہاں جائے گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟
ہم جو ہے سرکاری اسکول چاہے اچھے ہیں برے ہیں، لیکن ایک طریقہ ضرور ہے، میسر ہے، جس میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ختم کر دیا جائے گا تو جو ماں باپ اپنے بچوں کی فیس وغیرہ نہیں افورڈ کر سکتے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم کہاں سے دلائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے، ہم بھی پوچھیں گے کہ یہ جو ہر چیز کا پرائیویٹائزیشن کا جو طریقہ کار ہو رہا ہے، اور پورا اگر سب کچھ آؤٹ سورس کر دینا ہے ہم نے، تو پھر حکومت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت بھی آؤٹ سورس کر دی جائے تاکہ وہ بھی کوئی اور چلا لے، کیونکہ ان نااہل لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اس کے علاوہ جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ملک جس خطرناک معاشی بحران سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اس کے بھی جو رسپانسبل لوگ تھے ان کو بھی کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف رواں دواں ہیں۔